ہوگا اور مکمل ہوگا، جو کریم آقا علیہ السلام کی تمام ازواج کو بھی اپنی ماں مانے گا اور کریم آقا علیہ السلام کی آل ازواج سے حقیقی معنوں میں محبت کرے گا۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کثرت سے ہے، لیکن حضرت سیدہ کائنات اور آپ کی پیاری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جو انفرادیت مقام حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب تک سیدہ کائنات حیات رہیں علی المرتضیٰ نے دوسرا عقد نہ فرمایا، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارض پہ موجود رہیں امام الانبیاء نے دوسرا عقد نہ فرمایا۔ محدثین نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا دوسرا عقد اس وقت کیا جاتا ہے یا تو طبی طور پہ ضرورت بن جائے کہ پہلی اہلیہ یا گھر والی کام کرنے سے عاجز آ جائے، یا اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو، اور وہ گھر کے نظام کو حسن احسن انداز میں چلا نہ سکے، تو پھر دوسرا عقد کیا جاتا ہے۔ تو امام الانبیاء کی پیاری زوجہ، ہم سب کی ایمانی قرآنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ جب تک وہ حیات رہی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا عقد نہ فرمایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے حسن معاشرت ہو، حسن اخلاق ہو، حسن کردار ہو، اور گھر کے معاملات ہوں، امام الانبیاء کی پیاری زوجہ ہم سب کی ماں اور حضرت سیدہ کائنات کی پیاری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گھر کا ہر نظام اس انداز میں فرمایا تھا کہ امام الانبیاء ان کی ہر تربیت پہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ زمانہ جاہلیت میں بھی صدیقہ اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ جس زمانے میں عورتوں کا دامن پاک نہیں رہتا تھا، اس زمانے کے اندر بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو لقب طاہرہ کا مل جانا، اور عرب کے وہ جاہل لوگ کہ جو عورتوں کو جوتی کے برابر بھی عزت نہیں دیتے تھے، حضرت سیدہ کائنات کی پیاری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اس زمانے میں بھی سیدہ کائنات اور سیدہ صدیقہ اور سیدہ طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کا حسب، آپ کا نسب ہر لحاظ سے پاک رہا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہم سب کی وہ پہلی زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب کی ماں ہیں کہ جن کے اوپر میرے کریم آقا علیہ السلام اس قدر آخری دم تک خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ جب بھی گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا تھا تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے تھے ارسلوا الی صدیقہا الخدیجہ، فرمایا عائشہ جو اچھا کھانا بنایا ہے اس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں بھی بھجوا دیا کرو۔ اور جب کبھی سیدہ کائنات کی پیاری امی جان کی سہیلیاں امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتی تو کریم آقا علیہ السلام ان کی خدمت کیا کرتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے۔ ازواج رسول علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معاملے میں اتنا تکلف تو نہیں فرماتے جتنا ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حالانکہ ہم آپ کی گھر والیاں ہیں، ہم گھر میں رہتی ہیں، ہم دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یہ وہ ہیں جن کے تصدق سے اللہ نے مجھے ختیجہ عطا فرمائی تھی۔ تو کریم آقا علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یادوں اور آپ کے اخلاق کو یاد کرتے ہوئے کثرت سے رویا بھی کرتے تھے کہ رب کائنات نے مجھے کتنی پاکیزہ عورت عطا فرمائی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ واحد خاتون ہے جس کو رب کائنات نے بھی سلام بھیجا ہے، جبرائیل پاک نے بھی سلام بھیجا ہے۔ اور پھر آگے سے ہماری امی جان نے جواب کیا دیا، فرمایا واللہ علیہ السلام، فرمایا رب تو ہے ہی صالح، وہ تو کائنات کو سلامتیاں عطا فرماتا ہے، اگر مجھے روح الامین پاک نے سلام بھیجا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے میرے کردار کو رب بھی پسند فرماتا ہے، روح الامین بھی پسند کرتے ہیں۔ ان کا عقد کیسے ہوا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سے 13 سال ہے، اور پرورش جناب حضرت ابو طالب کریم آقا علیہ السلام کی فرما رہے ہیں۔
قافلہ روانہ ہونے والا تھا شام کی طرف۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے چچا جان نے مشورہ دیا، فرمایا بھتیجے میں تجھ سے دور ہونا پسند نہیں کرتا، تیری محبتوں کے قصیدے، تیری نعتوں کے قصیدے میں زمانے والوں کو بتاتا ہوں، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر تجھ سے محبت کا اظہار فرماتا ہوں، لیکن آج کل میرے گھر میں وہ دولتوں کی وافرانی نہیں ہے جس سے میں جی بھر کے تیری خدمت کر سکوں، تیرے کردار اور تیری تربیت کو سدھار سکوں۔ میں چاہتا ہوں اپنے بیٹوں کے مقابلے میں تجھے اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، لیکن میرے پاس وہ آج کل وسائل نہیں رہے، اور میرے پاس مال بھی نہیں کہ تجھے دے کے شام کی طرف روانہ کر دوں تاکہ تو تجارت سے وافر نفع حاصل کر کے لے آئے، اور میرا دل بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ اپنے آپ سے تجھے دور کر لوں اور تجھے اپنے آپ سے دور کر لوں۔ میں نے اپنے بیٹوں سے زیادہ تمہیں پیارا ہے، اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز ہے، اپنی عزت کو لٹانا تیری عزت پہ سعادت سمجھتا ہوں۔ فرمایا لیکن مجبوریاں ہیں، اور تجھے کہتا ہوں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، چونکہ پہلے جو شوہر تھے دونوں دو جگہ آپ کا عقد ہوا تھا، دونوں کا وصال ہو چکا تھا، تو تجارت کے سارے معاملات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلام سنبھالا کرتے تھے، اور وہ کسی دانتدار امانتدار شخص کو قافلے کے اندر سپہ سالار بنا کے اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھیجتی ہے۔ تو اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے بھیجتا ہوں، جا ان کی بارگاہ میں ان سے مال لے کے تجارت کر، اور مجھے یہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے جو مال تیرے ہاتھ میں آئے گا رب فقط اس مال کو دگنا نہیں فرمائے گا، بلکہ اس قافلے میں جو جو تیرے ساتھ چلے گا رب ہر ایک رزق میں برکتیں فرمائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی چچا جان ہے، آپ کی ساری محبتیں مجھے قبول ہیں، آپ کی ہر ادا ہر صدا پہ آمین اور لبیک ہے، لیکن کسی کی بارگاہ میں جا کے سوال کرنا، التجا کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور ان پیارے چچا اور بھتیجے کی گفتگو کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے غلاموں نے سن لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیغام آ گیا، اگر محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مال کو لے کر تجارت پہ جانا چاہیں تو میں سعادت سمجھتی ہوں، اور میں ان کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے ایک غلام بھی بھیج دوں گی جو ان کی خدمت کرے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میرے پاک محبوب علیہ السلام نے جو اب یہ پیغام آیا تو اس کو قبول فرما لیا۔ مختصر کرتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مال لے کر قافلے کے ساتھ چل دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ چلتے چلتے بصرہ کا ایک مقام آ گیا۔ بصرہ کا وہ مقام آیا جہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے اللہ کے انبیاء علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب بھی سفر کرتے کرتے اس بصرہ کے علاقے میں پہنچتے تھے تو اس درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے سفر کی تھکن کی وجہ سے آرام فرمانے کا ارادہ کیا، اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ اس کے قریب ہی ایک نرستو نامی عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت باکمال حسین چہرے والا نوجوان بیٹھا ہے۔ اس نے سوال کیا، یا میسرۃ ھذہ انت انزلت ھذہ الشجرہ، فرمایا میسرہ بتا تو صحیح یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا کون ہے؟ اس درخت کے نیچے ہر کوئی نہیں بیٹھتا ہے، یہ بیٹھنے والا کون ہے؟ میسرہ نے بتایا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مقرر کردہ سالار ہیں، مال کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ فرمایا کیا این ھذہ تحمارا، فرمایا میسرہ بتا تو صحیح اس کی آنکھیں سرخ ہیں یا سیاہ ہیں؟ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے ان کی آنکھیں سرخ ہیں، اور فرمایا ہر وقت خوش رہتی ہیں۔ فرمایا آمنت بک واشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول الی آخر الاولیاء، فرمایا میسرہ سن لے یہ پھر عام شخص نہیں ہے، اس کائنات میں جملہ انبیاء کے بعد سب سے آخر میں آنے والے نبی کو محمد عربی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی ہیں، میں نے تورات اور دیگر کتب میں پڑھا ہے اس درخت کے نیچے اللہ کے آخری نبی آرام فرمائیں گے۔ تو آج میں دیکھ رہا ہوں اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تمام تر علامات نظر آ رہی ہے، لیکن ایک علامت وہ ہے
جو میں قریب آ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ راہب چلتا ہوا میسرا کے ساتھ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کے ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آیت نبوت ہی فی ہے، یا رسول اللہ نبوت کی جو بھی علامات ہونی چاہیے وہ سب کی سب میں آپ میں دیکھتا ہوں، سب کی سب آپ میں نظر آتی ہے، لیکن ایک علامت یہ ہے جو پوشیدہ ہے جس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرا علم میری تحقیق یہ بتاتی ہے وہ تمام تر علامات آپ میں ہیں، لیکن ایک علامت تو وہ ہے جو نیچے ہے، پوشیدہ ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم